تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ اس وقت سرائے عالمگیر میں ہے اور اب اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور جس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے رکن ڈاکٹر شفیق امینی کی پر مشتمل ان دونوں نے مل کر قائدین نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ کیونکہ پہلے ڈیڈ لاک جو تھا وہ پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر تھا، تو وہ ڈیڈ لاک بھی آج کلیئر ہو گیا ہے اور اس ڈیڈ لاک کے حوالے سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے تمام مطالبات جینون تھے۔ ناموس رسالت کا مطالبہ ایک بالکل ہر شہری کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے تحفظ کے لیے، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے ناموس رسالت کے تحفظ کے پہرے دار ہیں، اس کے چوکیدار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ بھی غور طلب ہے اور اس کے اوپر حکومت اپنے اقدامات اٹھائے گی۔ 86 سال کی سزا، قید کی سزا ایک غیر انسانی سزا ہے اور جو انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہیں ان کو بھی اس کے اوپر سوچنا ہوگا، اور حکومت پاکستان اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور جبکہ تحریک لبیک کے جو شورا کے رکن تھے ڈاکٹر شفیق امینی، انہوں نے ایک بات کی ہے پریس کانفرنس کے دوران کہ جس طرح اس حکومت نے ان کے ساتھ پرامن طریقے سے معاملہ فہمی سے خوش اسلوبی کے ساتھ مذاکرات کی ہیں، اس طرح پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے تھے اور ملک میں بد امنی پھیلی تھی، اور اب اس گورنمنٹ کی یہ معاملہ فہمی ہے، خوش اسلوبی ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان ایشوز پر اچھے طریقے سے پرامن انداز سے مذاکرات کیے ہیں۔ تو اس پریس کانفرنس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سرائے عالمگیر میں گزشتہ رات سگنل جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے ان کو بھی کھول دیا جائے گا، راستوں کو بھی کھول دیا جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ ادھر سے ہی ختم کر کے واپس روانہ ہو جائے، کیونکہ تحریک لبیک کے جتنے بھی مطالبات تھے ان کو حکومت نے منوان تسلیم کیا ہے۔ اور جو اہم بات تھی تحریک لبیک کے رکن شورا ڈاکٹر شفیق امینی، ان کی یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے اس وقت حکومت نے ہمارے ساتھ مل کر معاملات کو طے کیا ہے اور امید ہے وہ آئندہ بھی اس طرح کے معاملات میں آگے مل کر چلیں گے، یہ انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے، تو اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، فورسی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں حکومت کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے اپنے بھی جو رہنما ہیں وہ بھی اس بات پر کا ادراک کر چکے ہیں کہ ایک طرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ رستے بند کیے گئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو تمام کڑیوں کو جوڑا جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا پنجاب میں جو ٹی ایل پی کو اچھی خاصی سیٹیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، کیونکہ ایک الحاق ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور جو پنجاب میں چونکہ اس وقت جماعتیں جو ہیں وہ مختلف جماعتیں ہوں گی، تو ٹی ایل پی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ممکن ہے کہ ان اناؤنسڈ قسم کا اتحاد جو ہے وہ ہو، اور یہ زیادہ خوشائند بات ہے کہ تحریک لبیک کم از کم پنجاب میں بھی اسمبلی میں آئے گی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے اراکین جو ہیں وہ منتخب ہو کر ناموس رسالت اور دین کے پہرے داروں کی ایک جماعت جو ہے وہ مل کر ابھرے گی، اور اسلام کے قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے نمائندے جو ہیں وہ بھی اسمبلی میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی نے جب لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے جو ڈیڈ لاک برقرار تھا پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک پورا میکنزم تیار کیا ہوا ہے جس کے تحت ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں ان کو پیٹرول سستا دیا جائے، جو گاڑی والے ہیں یا 1000 سی سی سے اوپر گاڑی والے ہیں ان کو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا کر جو حکومت کے جو اصل قیمتیں ہیں اس کے مطابق رکھا جائے، اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو 200 روپے تک لایا جائے عام شہریوں کے لیے۔ تو حکومت نے اس کے اوپر بھی اسحاق ڈار جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کو کے ساتھ ٹی ایل پی کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ
تحریک لبیک کا یہ جو مطالبہ ہے اس پر وقفے سے عمل درآمد کیا جائے گا. ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ تحریک لبیک پاکستانی عوام کو، مظلوم عوام کو ریلیف دلانے میں کامیاب ہوئی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تحریک لبیک کم از کم کوئی تو فیکٹر ہے، کوئی تو اپوزیشن ہے کہ جو حکومت کو یہ باور کروا سکے کہ جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں لوگ پھنس رہے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے. تو جو جماعت تھی ایک اپوزیشن پہلے، تو اس نے تو ملک میں بدامنی پھیلائی ہے. پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جیسے جناح ہاؤس پر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، اسی پی ٹی آئی نے 2021 میں ٹی ایل پی کے اوپر اسی طرح کے تشدد کیے تھے کہ ان کی آواز کو بند کر دیا گیا، اور آج تک ان کی آواز بند ہے. ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح طور پر میڈیا کی جانب سے کوئی کوریج وہ نہیں کی جا رہی، جبکہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ امن کا درس دیتی ہے، امن کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، اور اس کی مثال ابھی لے لیں کہ کتنے پرامن رہے ہیں اور ان کے رستے بند کرنے کے باوجود انہوں نے کوئی اس طرح کی پرتشدد کارروائی نہیں کی. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اسی طرح ہی افہام و تفہیم کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے. اور اب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کے خطاب کا انتظار ہے کہ وہ آئندہ کا کیا لائحہ عمل دیتے ہیں، لیکن زیادہ امکانات یہی ہیں کہ تحریک لبیک اپنے اس جلسے کو یہیں ختم کرے گی اور اس لانگ مارچ کو یہیں ختم کرے گی، کیونکہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، ماننے جا چکے ہیں. حکومت نے پہلے تو رانا ثناء اللہ نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اکیلے بیٹھ کر، پریس کانفرنس میں بلکہ طلعت حسین کے پروگرام میں یہ انٹرویو دیا تھا. اب اس بات کو باقاعدہ طور پر شکل دی گئی ہے، تحریری معاہدہ لکھا گیا ہے. تو حکومت ان معاہدات پر عمل کرنے کی پابند ہوگی، اور تحریک لبیک جو ہے جن سے یہ بھی کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ وہ جماعت پرامن رہے گی، اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھی وہ پرامن احتجاج ہی کرے گی، اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کرے گی. احتجاج کرنا تمام شہریوں کا حق ہے، اور یہ امید ہے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ حکومت پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات کرے گی، اور جو معاہدہ کیا ہے اس پر بھی عمل کرے گی.